اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصابر لعظمتہ جبابرة التعظیم المتواضع لکبریائہ مطاعۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صلوات عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف سامعین کے سامنے حاصل کیا ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے اور وہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف سامعین کے سامنے حاصل کیا، اس کا نشان 89۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب سے خطاب فرمایا ہے اور خطاب یہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ حبیب، ہم نے جو کتاب تم پر نازل فرمائی وہ کتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تبیان کہتے ہیں ہر شے کے کھلے بیان۔ تو قرآن مجید میں ہر شے کا کھلا بیان موجود ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، کسی نازک مرحلے فکر بچوں نوجوانوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ رکھیے گا، کوشش کیجئے تھوڑا سا بیٹھ کر اور بڑے انضباط کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو تبیانًا لکل شیء بنایا۔ حبیب، ہم نے جو کتاب پر نازل فرمائی وہ کتاب تبیانًا لکل شیء، تبیان کہتے ہیں ہر شے کا بیان۔ تو گویا قرآن مجید میں ہر شے کا کھلا بیان موجود ہے۔ وَهُدًى یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةً یہ قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَى یہ قرآن خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ ان لوگوں کے لیے جو اسلام ہے۔ توجہ رکھیے، پروردگار عالم نے یہ جو آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک۔ حبیب تیرے قلب مطہر پر قرآن مجید کو اتار۔ سب جانتے ہیں کہ محمد عربی کے قلب مطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ سب کا اتفاق ہے اس بات پر، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ محمد عربی کے قلب مطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ ہستیاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ
نے قرآن مجید میں قرآن مجید کے حوالے سے الگ سے ذکر کیا ہے۔ سورہ قصص دیکھو، تورات جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور جناب داؤد پر نازل ہوئی، انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کا نزول محمد عربی کے قلب مطہر پر ہوا۔ سب کا اتفاق اس بات پر، سب متفق اس بات پر کہ محمد عربی کے قلب مطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ لیکن اب جو آیتیں آپ کے سامنے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ان آیتوں میں پروردگار عالم نے کچھ ہستیوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر قرآن کے حوالے سے سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ الذین آتیناہم الکتاب، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا، ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا، من قبلہ نزول سے پہلے دیا۔ توجہ رکھیے خدا کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا من قبل ہی، نزول سے پہلے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید کا علم قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دے دیا؟ ہم بہ یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لائے۔ پھر فوراً بات کہنے لگا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَیہم قَالُوا آمَنَّا بِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمارے رب کی طرف سے حتماً کرائی، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم تو بڑے پرانے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ میرے مومنین یہ پہلے سننے والے سے آخری سننے والے تک اس میسج کو حاصل کر لیں، اس لیے اس آیت مبارکہ کو دوبارہ سنیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ اگر میں نے یہ پیغام سامعین تک پہنچا دیا تو سمجھو کہ میں نے سمجھا، ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا، ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا، من قبلہ نزول سے پہلے دے دیا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمارے رب کی طرف سے عطا کرائی اور ہم تو بڑے پرانے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ تو علی والو، آیت نے فیصلہ کر دیا کہ محمد کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جسے نزول سے پہلے کتاب کا علم ملا۔ اگر ملا نہ ہوتا تو علی آغوش میں آتے ہی قرآن کی تلاوت نہ کرتا۔ بھئی یہ بات تو طے ہے کہ میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں آ کر قرآن کی تلاوت کی، یہ بات تو طے ہے 110% ہے۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں آ کر قرآن کی تلاوت کی تو وہ ملا جو کہنے لگے کہ 3 دن کا بچہ 3 دن کا علی کیسے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ بھئی میں پوچھتا ہوں 3 دن کا عیسیٰ تلاوت کر سکتا ہے تو 3 دن کا علی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بات ہے کہ میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں قرآن کی تلاوت کی، لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش میں اٹھایا ہے نا علی کو تو ایک دفعہ علی نے آنکھیں کھولی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی سنائی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہاں سے سنا؟ تورات سے سناؤ، زبور سے سناؤ، انجیل سے سناؤ یا قرآن مجید سے سناؤ؟ بھئی توجہ رکھیے، تورات سے سناؤ، زبور سے سناؤ، انجیل سے سناؤ یا قرآن سے سناؤ؟ کہنے لگے قرآن سے سناؤ۔ بھئی قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا، قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سے سنا۔ سورہ منافقین اور سورہ مومنین کی تلاوت کا شرف حاصل۔ یہ بات ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے علی کچھ سنائیے، تو سورہ مومنین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ الذین آتیناہم الکتاب، ابھی ہم نے جو کتاب تیرے قلب مطہر پر اتار دی، یہ کتاب تبیان لکل شیء ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام لانے والا کے لیے۔ سورہ نحل میں کہتا ہے اور سورہ قصص میں کہتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا، نزول سے پہلے دے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لائے۔ یہاں رکوں گا، تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا تاکہ بچے اس میسج کو سمجھ۔ ایک لفظ ہے ماننا اور ایک ہے جاننا۔ ماننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ ماننا اور جاننا ذہن میں محفوظ ہو گیا تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے۔ ماننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ اچھا ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ جاپان کا ایک شہر ہے ٹوکیو،
میں نے سنا ہے کہ جاپان میں ایک شہر ٹوکیو واقع ہے، تو میں مانتا ہوں کہ جاپان کا ایک شہر ٹوکیو، کیونکہ میں نے آپ سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، رسالوں میں پڑھا ہے کہ جاپان کا ایک شہر ٹوکیو، تو میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ جاپان کا ایک شہر ٹوکیو، لیکن جب اس شہر کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو اس شہر کو جان لوں، تو ماننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ آیت میں یہی کہا نا، ہم بھی یؤمنون، جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو مانتے ہیں، تو یہ تھی سورہ قصص کی آیت۔ اب سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ، الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں کہ رب کی طرف سے حق بات کرائی، تو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ دو آیتیں آپ کے خیال میں کر دیا، یعنی قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید قلب مطہر پر نازل ہو رہا تھا اور کچھ نگاہیں دیکھ رہی تھی، ایسا ہے نا، آیتیں کہہ رہی ہیں یہ قرآن ہے، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، میں روایت نہیں پڑھ رہا، میں قرآن آپ کے سامنے عطیہ کر رہا ہوں۔ پہلی آیت میں کہتا ہے جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو مانتے ہیں، دوسری آیت میں کہتا ہے جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں، اور اب تیسری آیت آپ کے سامعین کے سامنے عطیہ کر رہا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، یہ تھی کہ میں جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں، اور اب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جائے۔ بھئی توجہ رکھنا، خدا کی قسم توجہ رکھنا۔ اب دنیا کا کوئی قاری یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ ہم نے جو تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے اس تلاوت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، دنیا کا کوئی قاری یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ ہم نے حق کے تلاوت کو ادا کر دیا، لیکن اللہ جسے کہے کہ جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے، تو سننے والوں سنو، یہ تلاوت علی نے آغوش رسول میں کی یا حسین نے نوکے نیزہ پر کی؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے ہدیہ کر دی۔ پہلی آیت میں کہتا ہے جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو مانتے ہیں، دوسری آیت میں کہتا ہے جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں، تیسری آیت میں کہتا ہے جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور اب چوتھی اور آخری آیت، یہ آیت فیصلہ کن ہے، الذین آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، پہلی آیت میں کہا جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو مانتے ہیں، دوسری آیت میں کہا جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں، تیسری آیت میں کہا جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور چوتھی آیت میں کہہ رہا ہے جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی تشبیہ ہے کتاب بیٹوں جیسی، بیٹے کتاب جیسے۔ اب میرے سامنے عربی پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ابن ایک بیٹا، ابنان تسنیہ بیٹے، ابنا بیٹے، وہ آیت ذہن میں آئی، فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا حبیب کہہ دو، رسول کہہ دو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تو اب موبائل میں جو بھی رسول کا بیٹا بن کر گیا وہ قرآن جیسا، جو بھی رسول کا بیٹا بن کر گیا وہ قرآن جیسا۔ اب مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ حسن قرآن جیسا، قرآن حسن جیسا، ہے نا، حسین قرآن جیسا، قرآن حسین جیسا، حسنین کتاب جیسے، کتاب حسنین جیسے۔ اب میرے سامنے نبی کی سنت پڑھنے والے بیٹھے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بیٹھے ہیں، جاؤ تاریخ انبیاء کو نکالو اور میرے نبی کی سیرت کو پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ میرا نبی گھر میں تھا تو قرآن آ گیا۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ میرا نبی رستے میں تھا تو قرآن آ گیا، بھئی میرا نبی مسجد میں ہے تو قرآن آ جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ میرا نبی منبر پر خطبہ دے رہا ہے تو قرآن آ جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ میرا نبی نماز میں ہے تو قرآن آ جاتا ہے۔ بھئی بڑے عجیب مسلمان ہو، بڑے عجیب مسلمان ہو، جب میرا نبی نماز میں ہو اور قرآن آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور جب میرا نبی سجدے میں ہو اور حسین آ کر بیٹھ جائے
ہم نے تیرے قلب مطہر پر قرآن مجید کو اتار دیا. یہ قرآن تبیان لکل شیء ہے, یہ قرآن ہدایت ہے, یہ قرآن رحمت ہے, یہ قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے, اسلام لانے والوں کے لیے. یہ اپنے بیٹوں کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے پہچانتے ہیں. پھر دیکھو یہ ملا کہنے لگا کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے. اب بتاؤں کہ قرآن کیا ہے اور میرا محمد کیا ہے؟ بس تھوڑا سا سن لو اور مجھے اجازت دے دو. نہیں آیت نہیں پڑھوں گا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. حبیب ہم نے جو کتاب تم پر نازل فرمائی یہ کتاب تبیانا لکل شیء ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب رحمت ہے, یہ کتاب خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے, اسلام لانے والوں کے لیے. اور میرے محمد کو کیا کہا؟ 4 صفات بیان کی نا قرآن مجید کی. یہ کتاب تبیانا لکل شیء ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب رحمت ہے, یہ کتاب خوشخبری ہے. 4 صفات ہیں. اب میرے محمد کے لیے کیا قرآن کے ابراج پڑھتے چلو تو تمہیں پتہ چلے گا. علمک ما لم تکن تعلمون. حبیب ہم نے وہ تمہیں سب دے دیا جو تم نہیں جانتے. تو سارا علم محمد میں, سارا علم قرآن میں. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن. پہلی صفت میں دونوں برابر. ملا کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ تو جانتے ہیں نا, ملا کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے, مجھے قرآن چاہیے, مجھے رسول نہیں چاہیے, اس کے لیے کہہ رہا ہوں قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن. دوسری صفت یہ قرآن ہدایت. اور حبیب تو انک لا تہدی الی صراط مستقیم. حبیب ہم نے تمہیں صراط مستقیم پر ہدایت کرنے والا بنایا. قرآن ہے ہدایت, میرے محمد ہے ہدایت کرنے والے. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن. 2 صفتوں میں برابر, قرآن اور محمد برابر. تیسری صفت برحمتن, یہ قرآن رحمت ہے. اور میرے محمد کے لیے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا. قرآن ہے رحمت, میرا محمد ہے رحمت للعالمین. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن. 3 صفتوں میں برابر, میرا محمد اور قرآن برابر. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. اور اب چوتھی صفت بشریٰ. حبیب تو خوشخبری سنانے والا ہے. قرآن ہے خوشخبری اور محمد خوشخبری سنانے والا. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن. ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ نہیں ہیں. محمد اور قرآن الگ الگ نہیں ہے. علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا, جب نور میں ڈھلا تو محمد کہلایا. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. اب تک میری بات یہ ہے بھئی ایسا لگتا ہے نا کہ قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. علم الہی جب لفظوں میں ڈلا تو قرآن کہلایا, جب نور میں ڈلا تو محمد کہلایا. اب یہ نور الہی ہے, میں کیا کروں؟ قرآن بھی اللہ کا, محمد بھی اللہ کا. قرآن بھی اللہ کا, محمد بھی اللہ کا. اب اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے, خدا کی قسم میرا محمد بڑا, قرآن چھوٹا. نئی آیت نہیں پڑھوں گا, جو آیت سرنامہ کلام میں پڑھی وہی آپ کے سامنے ہدیہ کروں گا اور فیصلہ کروں. بیٹھ جاؤ بیٹا, تسلسل خراب ہوتا ہے ایسے. یہ بہت پاک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے, بیٹھ جاتے ہیں, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. نئی آیت نہیں پڑھوں گا, جو آیت سرنامہ سخن قرار پائی اسے ہی ہدیہ کروں گا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. حبیب ہم نے جو کتاب تم پر نازل فرمائی وہ کتاب تبیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہے, وہ کتاب ہدایت ہے, وہ کتاب رحمت ہے, وہ کتاب خوشخبری ہے للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. تو قرآن ہے رحمت للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. اور میرا محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بس نتیجہ دے رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب مجھے نہیں پتا یہ عالمین کیا ہے, کم از کم لاہور کا نام تو عالمین نہیں ہے.
لاہور تو ایک شہر ہے نا، پاکستان بھی عالمی نہیں، یہ ارض زمین یہ عالمی نہیں ہے، عالمی ہے کیا مجھے نہیں پتا. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی سورہ میں پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو اب جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے وہاں تک میرے محمد کی رحمت ساتھ میں جائے، اور جہاں تک میرے محمد کی رحمت جائے وہاں تک میرے علی کی مولائی ساتھ میں جائے. اسی لیے میرے نبی نے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. کہا نا بھی دیکھو مجھے کہا گیا کہ مصائب کا آغاز کریں تو 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا. کربلا خط ہے نفاق اور ایمان کے درمیان. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کا قاتل چھپ گیا، سیدہ کی اذیتیں چھپ گئی، حسن کو زہر دینے والا چھپ گیا. اب حسین ابن علی نے یہ طے کیا کہ مقابلہ اس میدان میں ہوگا جہاں پر دشمن اپنے چہرے پر نقاب نہ اوڑھنے پائے. اگر آپ کی سمجھ میں نبی آ جائیں گے تو آپ کی سمجھ میں علی آ جائیں گے، اور اگر علی آگے تو سمجھے محمد و آل محمد سب سمجھ میں آ جائیں. معراج کا وہ واقعہ جب جبریل نے بھی ایک دفعہ ساتھ چھوڑ دیا تو اب رسول اکرم آگے بڑھے. ادھر سے آواز آئی اس واقعے کا کوئی بھی رپورٹر نہیں ہے کیونکہ جبریل پیچھے چھوٹ چکے ہیں. رسول اکرم نے کہا کہ مجھ سے اللہ نے یہ کہا، جواب میں نے اللہ کو یہ کہا. اللہ کہنے لگا اے میرے حبیب اے میرے پیارے، میں نے پوری کائنات کو تیری محبت میں خلق کیا ہے. تو رسول اکرم نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے پروردگار آپ نے پوری کائنات میرے لیے خلق کی ہے نا، تو میں پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر آپ کی بارگاہ میں آگا. یہ جملہ 2 دفعہ دہرایا گیا. ایک دفعہ عرش معلیٰ پر رسول کی زبان سے نکلا یا کربلا معلیٰ میں حسین کی زبان سے. کچھ یاد آیا جب حسین سلجنا سے گرے ہیں تو ایک دفعہ جب شمر سینہ حسین پر سوار ہوا اور گلا کو قطع کرنا چاہا تو حسین کے لبائے مبارک جنبش کر رہے تھے. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے. لبائے مبارک جنبش کر رہے تھے تو شمر نے سوچا کہ دیکھوں یہ آخری وقت میں حسین کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو شہادت ہو جائے گی نا. دیکھوں تو صحیح کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں. اس نے اپنے کانوں کو حسین کی طرف متوجہ کیا تو جانتے ہو حسین کیا کہہ رہے تھے؟ حسین کہہ رہے تھے کہ پروردگار پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں تیری رضا کی خاطر آ رہا ہوں. اب مجھے پرواہ نہیں کہ میری سکینہ کو تماشے لگے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری سکینہ کے گوشواروں کو نوچا جائے. پروردگار مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری سکینہ کے دامن کو آگ لگے. میں پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں تیری رضا کی خاطر آ رہا ہوں. یہ حسین کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. جب شام غریبہ ڈھل گئی، عاشور کا دن آیا تو بیویوں نے بچوں کو گننا شروع کیا. تو گنتے دیکھا کہ سکینہ نہیں مل رہی. جانتے ہو سکینہ کہاں گئی ہوگی؟ سینے پر سونے کی عادی ہے، اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہے. جب گوشوارے نوچے جا چکے، تماچے لگ چکے، دامن میں آگ لگ چکی تو اب سکینہ تھک گئی اور اب چاہا اس نے کہ جا کر تھک گئی ہے نا، باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے. تو ڈھونڈتے مقتل تک پہنچی اور مقتل میں جا کر کہنے لگی بابا مجھے سینے سے سلا لو بابا، مجھے ایک دفعہ گود میں لے لو بابا، مجھے نیند آ رہی ہے بابا. ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بیٹا ادھر آؤ، میں ادھر ہوں. سکینہ دوڑتی ہوئی گئی. سینے پہ سونے کی عادی ہے نا، سینے پہ نہیں سو سکتی، قریب کہیں سو گئی کیونکہ سینے پر تیر اتنے لگے تھے کہ
سینے پہ نہ سو سکی. ادھر شمر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے فرات کے کنارے جانے لگا تو اس نے دیکھا مقتل میں حسین کے پاس کوئی بی بی سو رہی. آیا آ کر بی بی کو اٹھایا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ کس طریقے سے اٹھایا. بی بی گھبرا کر کہنے لگی شمر مجھے تازیانے نہ مار, شمر مجھے تازیانے نہ مار. شمر پریشان اور غصے میں آ کر کہنے لگا بی بی چلو جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. سکینہ کہنے لگی مجھے اپنے بابا کے پاس رہنے دو. وہ کہنے لگا کہ جاؤ بی بی اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. سکینہ کہنے لگی اچھا مجھے 3 کام کر لینے دو پھر میں چلی جاؤں. اب وہ 3 کام سنو اور مجھے اجازت دے دو. پہلا کام وہ کہنے لگا سکینہ وہ 3 کام کون سے جو تو کرے گی. پہلا کام کہنے لگی کہ مجھے پہلا کام کرنے دو کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا. میں فرات کے کنارے جاؤں گی, چلو میں پانی لاؤں گی اور اپنے بابا کے گلے میں ڈال. میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا جنازہ برہنہ ہے, پورا ہوا نہیں ہے. میں جنگل میں جاؤں گی, پتے اکٹھے کر کے لاؤں گی اور اپنے بابا کے سینے پہ ڈال. میرا تیسرا کام میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی, میں رستے میں کھڑی ہو جاؤں گی, نمازی گزریں گے, میں کہوں گی اے نمازیو ایک مسلمان دنیا سے اٹھ گیا ہے, اس کی نماز جنازہ بڑھا دو. وَسَيَعْلَمُونَ ظُلَمِ أَيَّمِ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ. پروردگار عالم بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. حاضرین مجلس کی تمام